ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حدیث سفینہ کا ذکر آیا ہے تو اس کے حوالے سے اس کی سند کے اعتبار سے کیا یہ سند ٹھیک ہے، اس کی صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حدیث جو سفینہ ہے اس کا جو مرکزی راوی ہے، یہ اسکرین پہ ہم نے جیسے حدیث سفینہ ہم دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کا مرکزی راوی جو ہے وہ سعید بن جمحان ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مرکزی راوی ہے جو کہ سفینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ مولا تھے، ٹھیک. اب یہ سعید بن جمحان جو ہے نا یہ دعویٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی حدیث میں، یہ مسند احمد کی روایت میں، یہ نیکسٹ پیج پہ اب آپ دیکھیں جی. اس نے حدیث بیان کی کہ سفینہ سے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت میں جو خلافت ہے 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، ٹھیک ہے. اور پھر سفینہ نے کہا کہ آپ وہ 30 سال کی جو خلافت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی خلافت، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو سعید ہے، سعید بن جمحان جو سفینہ سے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سعید بن جمحان ہے نا مرکزی راوی، ٹھیک ہے، سعید بن جمحان. یہ سعید بن جمحان کہتا ہے، اس سے اس نے پوچھا نا راوی نے کہ تو سفینہ سے کہاں ملا ہے، ٹھیک ہے. نچلے راوی نے سعید بن جمحان سے پوچھا کہ تیری سفینہ سے کہاں ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں اس سے ملا ہوں کہاں پہ؟ بطن نخلہ میں جی. اور زمن حجاج کے زمانے میں وادی نخلہ میں. حجاج جب وادی نخلہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں بالکل، جس کا روایات میں تذکرہ جی جی، ٹھیک ہے. یہاں پہ حجاج کس زمانے میں جو ہے وہ اپوائنٹڈ تھا ایز اے گورنر بنو امیہ کے دور میں، ایک تو ہم نے یہ معلوم کرنا ہے جی. اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس زمانے میں کیا سفینہ موجود تھا رضی اللہ عنہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں اہم ہیں. یہ البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ کی بہت عام کتاب ہے امام ابن کثیر کی جی. تو امام ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ پھر کون سا سال شروع ہو رہا ہے؟ 71، ٹھیک ہے، سال نمبر 71 ہجری کے واقعات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پیج نمبر 314 سے 314 سے شروع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم آ گئے جی پیج نمبر جو ہے وہ 323 پہ. تو یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ جی یہ اس سن میں یعنی سن 71 میں 71 میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں ان میں کون ہے؟ ابراہیم بن اشتر ہے، ٹھیک ہے. اور کون ہے؟ سفینہ مولا رسول اللہ. سفینہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 71 میں ہوئی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 71 کے واقعات بیان کر رہے ہیں امام ابن کثیر، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس سن میں فوت ہوئی ان میں سفینہ مولا رسول اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے، 71 میں فوت ہوئی جی. دوسری طرف آپ دیکھیں البدایہ والنہایہ میں ہی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی سانہ 72 میں حجاج بن یوسف کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے جی، بھیجا گیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس نے وہاں پہ 5-6 مہینے تک محاصرہ کیا، ٹھیک ہے. اور یہ حصر الحجاج کا جو زمانہ تھا اس کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے. تو 72 میں محاصرہ اس نے کیا، 73 میں محاصرہ ختم ہوا. تو 73 سے لے کے 75 تک حجاج بن یوسف جو ہے وہ گورنر رہا ہے حجاز کے علاقے کا، بالکل 73 سے 75 تک یہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے جی. تو اب سعید بن جمحان کیا کہہ رہا ہے کہ میری ملاقات کب ہوئی ہے؟ حجاج کے زمانے میں. حجاج کا زمانہ کون سا ہے؟ 73 سے 77. سفینہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ 71 میں، بالکل. تو ملاقات ثابت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ ملاقات بیسیکلی ثابت نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ اب آپ دیکھیں نا، ایک تو یہ بات ہوگی ملاقات ثابت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ راوی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کا اختلاف ہے. زیادہ تر کا کہنا یہ ہے کہ اس کی جو حدیث ہے نا یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، ٹھیک ہے. یہ ابو حاتم رازی کا قول ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے بیٹے نے نقل کیا کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن اس سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، اس کو دلیل نہیں بنایا جائے گا. بالکل. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ تابع اور شاہد کا کام تو دے سکتی ہے لیکن اسے کوئی بنیادی مقدمہ نہیں کھڑا کر سکتے، آپ ثابت نہیں کر سکتے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ محدثین نے جو کلام کیا ہے، یہ سعید بن جمحان راوی، ٹھیک ہے، یہ راوی ہے سعید بن جمحان ہے. اس کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کی، ٹھیک ہے، کچھ ائمہ جرح و تعدیل نے اس کو ثقہ بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یحییٰ بن معین نے ثقہ کہا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر اب آپ دیکھ رہے ہیں جیسے امام بخاری نے کیا کہا ہے، فی حدیث عجائب، مطلب اس کی حدیثیں نا بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح امام ذہبی نے کیا کہا ہے، صدوق وسط، اور ابن حجر نے بھی کہا ہے صدوق لہ افراد، ٹھیک ہے. امام نسائی نے کہا ہے لیس بی باس، ٹھیک ہے.
تو ابو حاتم رازی نے کیا کہا ہے؟ یکتب حدیث ولا یحتج بہ. تو ابن عدی نے بھی کیا کہا ہے؟ لا باس بہ. اب یہ توثیق کا وہ درجہ ہوتا ہے، یعنی کسی کو ثقہ قرار دینے کا، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدیث بس آپ سپورٹنگ میٹیریل کے طور پہ لے لیں، تابع اور شاہد کے طور پہ لے لیں، لیکن اسی کو بنیادی مقدمہ جو ہے وہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. بالکل. تو یہ دوسری بات ہو گئی. تو دو باتیں اہم ہوئی جو ہم نے ذکر کی ابھی تک. ایک تو یہ ہے کہ ملاقات ثابت نہیں ہے جی سفینہ کی جو ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، سعید بن جمحان سے. تو اب یہ جو سعید بن جمحان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے ملا ہوں سفینہ سے، ٹھیک ہے، اور 7-8 راتیں اس کے ساتھ رہا ہوں. تو اب یہ کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں جی. اگر تو ہم ان ائمہ کا قول لینا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ راوی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کچھ ائمہ نے اس کو ثقہ کہا ہے، تو پھر ہم کہیں گے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن کوئی اس کے ساتھ چکر چلا گیا. لیکن ابھی اکیلا ملا ہے نا. بالکل. کوئی بھی بندہ کلیم کر سکتا ہے بھائی میں سفینہ مولا. وہ فتنے کا زمانہ ہے، یہ بھی دیکھیں. کون سا زمانہ ہے؟ فتنے کا زمانہ. عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہو رہی ہے، وہ فتنے برسات کے موسم کی طرح سامنے آ رہے ہیں. تو اب ایسے میں لوگوں کے جذبات، اب ظاہری بات ہے کچھ اس طرف ہیں کچھ اس طرف ہیں. کوئی بھی بندہ آ کے کچھ بھی کلیم کر سکتا ہے. بالکل. آپ کی پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تو پھر یہ ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا، چلاکی کی. یہ راوی ثقہ ہے، اس نے صحیح اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن جو اس کو ملا ہے وہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ بالکل سفینہ مولا رسول، کیونکہ اس کے ساتھ مجمع میں تھوڑا ملا ہے جی، اکیلے میں ملا. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ان ائمہ کے اقوال لیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث لکھنے کے کام آئے گی. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ راوی جو ہے نا وہ خود ہی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ بیان کر رہا ہو، یہ بھی امکان ہو سکتا ہے جی. دونوں صورتوں میں اس کی ملاقات جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی. بالکل. ہاں، سعید بن جمحان کی سفینہ سے. دوسری بات ہم نے کہی ہے کہ اگر یہ ملاقات آپ ثابت کر بھی دیں، جیسا کہ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ جی اس کی وفات نہ حجاج کے زمانے میں ہوئی، لیکن دیکھیں نا ایک متعین قول آ گیا 71 میں ہوئی، ایک حجاج کے زمانے میں ہوئی. بھائی حجاج کا زمانہ تو کیا ہے 73 74 75 بھی تھا. کوئی غیر متعین قول ہے، وہ غیر متعین قول بھی اس کی اسی قول کی وجہ سے آیا، یہ مسند احمد کی اس روایت کی وجہ سے آیا، اس کا کوئی اور سورس نہیں. دوسری بات ہم نے کہی ہے کہ اس کی روایت جو ہے وہ اگر ملاقات ثابت بھی مان لیں تو سپورٹنگ میٹیریل کا کام دے سکتی ہے، کوئی بنیادی مقدمہ ثابت نہیں کر سکتی. یہ ہے کہ اس کی روایت کی جو تصحیح اور تضعیف ہے نا اس کے بارے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، کچھ ائمہ نے اس کی روایت کو صحیح بھی قرار دی ہے، لیکن یہ دیکھیں ابن العربی کی کتاب ہے، مالکی علماء میں سے ہیں، العواصم من القواسم. ٹھیک ہے، اس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ خلافت ہے. ٹھیک ہے، اس کتاب کا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں جی خلافت 30 سال تک ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل. یہ روایت خلاف ہے کس روایت کی کہ 12 خلفاء ہوں گے. بالکل. ٹھیک ہے، کیونکہ 30 سال تک تو 4 خلفاء ہی گزرے ہیں جی. یعنی یہ روایت جو ہے یہ زیادہ اتھینٹک روایت کے خلاف ہے، وہی جو صحیح مسلم کی روایت جی جی. ٹھیک ہے، آگے کیا کہتے ہیں ابن العربی اگلے صفحے کے اوپر یہ کہتے ہیں وہذا حدیث لا یصح، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں. یہ حدیث سفینہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ 30 سال تک خلافت ہوگی، کیونکہ یہ صحیح مسلم کی روایت کے خلاف جا رہا ہے. بالکل. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ابن خلدون اب بہت بڑا نام ہے. ایک وقت تھا کہ مدارس کے اندر ان کا مقدمہ جو ہے وہ سوشیالوجی کے اعتبار سے نصاب کی کتابوں میں شمار ہوتا تھا. تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی حق بات یہ ہے والحق ان معاویہ، کہ حق بات یہی ہے کہ معاویہ جو ہے وہ خلفاء میں شمار ہوتے ہیں، خلفاء میں شمار. اور جہاں تک یہ حدیث ہے ولا ينظر في ذلك الى حدیث الخلافہ، وہ حدیث کی جس میں یہ ہے کہ میرے بعد خلافت کیا ہوگی 30 سنہ، 30 سال تک لم يصح، وہ حدیث کیا ہے صحیح نہیں، اس کی طرف جو ہے وہ آپ التفات نہیں کریں گے. تو ہماری تحقیق یہی ہے کہ حدیث سفینہ جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جس طرح حدیث حذیفہ کا مرکزی راوی داؤد بن سلیمان الواسطی العقیلی قاضی قزوین وہ جھوٹ بولنے والا ہے، لہذا وہ روایت جو ہے وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. اسی طرح حدیث سفینہ کا جو مرکزی راوی ہے سعید بن جمحان، اس کی ملاقات ایک تو ثابت نہیں بالکل. ٹھیک ہے، سفینہ کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس راوی کا جو مطلب درجہ ہے یعنی اس کی ثقاہت کا، وہ زیادہ تر ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک وہ نہیں ہے کہ اس کی حدیث سے کوئی بنیادی مقدمہ ثابت کیا جا سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ حدیث سفینہ جو ہے اس کے متن کے اندر بھی کچھ اشکالات موجود ہیں؟ جی انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جی انشاءاللہ.